بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 42 ہے اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے باب الوضوء من لحوم الابل، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کا لازم ہونا۔ اس حوالے سے ائمہ کے اقوال کو ہم دیکھیں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں کہ آگ پر پکی چیزوں کے استعمال کے حوالے سے تھا، اور اس سبق میں ہم اونٹ کے گوشت کھانے کے حوالے سے اقوال کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں باب الوضوء من لحوم الابل۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضؤوا منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضؤوا منها۔ وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير رضي الله عنهما قال ابو عيسى وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير، وصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب وهو قول أحمد وإسحاق۔ عبيدة الضبي عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة، وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه فقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن خضير، وصحيح عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه۔ قال إسحاق أصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه۔ وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہاں پہ آپ الفاظ کو بھی دیکھ لیں اور راویوں کو بھی دیکھ لیں، عبداللہ بن عبداللہ، اور پھر آگے یہ دو عبداللہ بن عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے۔ یہاں پہ عبداللہ بن عبد الرحمن نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن عبداللہ یہ ایک راوی ہیں، عبد الرحمن بن ابی لیلہ یہ دوسرے راوی ہیں، اور روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ برا بن عازب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وضو لازم آتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کے کھانے کے بعد وضو کیا کرو، حکم دیا۔ اور جب پوچھا گیا کہ بکری وغیرہ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، تو فرمایا کہ نہیں، بکری وغیرہ کا گوشت کھانے کے بعد وضو مت کرو۔ اس باب میں حضرت جابر بن سمرہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حجاج بن ارطاط نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے عبداللہ بن عبداللہ سے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اور انہوں نے آگے پھر اسید بن حضیر کا ذکر کیا ہے، برا بن عازب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد اسید بن حضیر صحابی کا ذکر کیا ہے، اور پھر وہ آگے چل کر روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ صحیح عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن البراء بن عازب، یہی امام احمد اور امام اسحاق کا بھی قول ہے، اور یہی حدیث برا بن عازب کی حدیث ہے، اسید بن حضیر کے طریق سے یہ نہیں ہے۔ عبیدہ ضبی نے بھی اس روایت کو کیا ہے، لیکن انہوں نے یوں کیا ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ الرازی عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن ذی الغرہ۔ اب عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے بعد برا بن عازب نہیں ہے، بلکہ ذی الغرہ ہیں، ذی الغرہ الجہنی۔ اس سے کون مراد ہیں تو آگے ہم اس کو دیکھیں گے۔ حماد بن سلمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے حجاج بن ارطاط سے، لیکن حماد بن سلمہ نے ایک غلطی کر لی ہے، وہ یہ ہے انہوں نے یوں کر دیا کہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ، جبکہ عبداللہ بن عبداللہ الگ راوی تھے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ الگ راوی تھے۔ انہوں نے عبداللہ کا والد عبد الرحمن کو بنا دیا، جبکہ یہ والد نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ راوی ہیں، استاد شاگرد ہیں۔ اور پھر آگے عن ابی ہی کر دیا، یعنی عبد الرحمن بن ابی لیلہ یہ مراد ہیں عن ابی سے، یعنی عبداللہ بن عبد الرحمن کر کے انہوں نے عن ابی ہی کر دیا کہ عبداللہ اپنے باپ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کر رہے ہیں، جبکہ یہ ایسا ٹھیک نہیں ہے، عن عبداللہ بن عبداللہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے۔ اور آگے پھر اسید بن حضیر کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جبکہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس طریقے سے درست نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ الرازی عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے عن البراء بن عازب۔ امام اسحاق فرماتے ہیں کہ اس باب میں سب سے زیادہ اصح جو
صحیح روایت ہے وہ دو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک برا بن عازب کی روایت اور ایک جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ اور دوسرا نسخہ ہے احمد شاکر کا، اس میں حدیث و جابر بن سمرہ کے جو الفاظ ہیں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ امام احمد، امام اسحاق کا بھی یہی قول ہے، اور بعض اہل علم تابعین اور اس کے بعد کے جو فقہاء ہیں ان سے بھی یہ منقول ہے کہ وہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کو لازم نہیں قرار دیتے، اور سفیان ثوری اہل کوفہ یعنی احناف کا بھی یہی مسلک ہے۔ ابو معاویہ یہ راوی ہیں، محمد بن حازم الضریر احد الائمہ ہیں، اور عبداللہ بن عبداللہ الہاشمی ہیں، کوفی ہیں، جابر بن سمرہ سے روایت کرتے رہتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ الانصاری المدنی، ذی الغرہ الجہنی کا ذکر آیا، تو یہ کون ہیں یا ان سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کا پورا نام یعیش ہے، اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ یہ برا بن عازب کا لقب ہے ذی الغرہ، اور بعض راویوں نے اس کو روایت کیا عن ابی لیلہ عن ذی الغرہ، اور بعض نے عن ابی لیلہ عن البراء بن عازب، تو بعض نے تو یہی کر دیا کہ یہ ذی الغرہ اور براء بن عازب یہ ایک ہی شخص ہیں، جبکہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ دو راوی ہیں، براء بن عازب الگ ہیں اور ذی الغرہ الگ ہیں، اور ذی الغرہ کا جو اصل نام ہے وہ یعیش ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو عربی عبارات کو ہم آگے دیکھیں گے ان کا خلاصہ ایک نظر دیکھ لیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے جو وضو کا حکم ہے اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ تو پہلا موقف یہ ہے کہ وضو واجب ہے اور اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے قائل ہیں امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راوے، یحییٰ بن یحییٰ، ابن المنذر اور دیگر محدثین۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قدیم قول بھی یہی ہے۔ دلیل برا بن عازب کی حدیث باب ہے اور اس میں توضؤ کا لفظ امر کا صیغہ ہے۔ صحیح مسلم میں جابر بن سمرہ کی حدیث ہے جس میں یہی سوال و جواب مذکور ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ حکم خاص ہے اور آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کے عمومی حکم سے یہ منسوخ نہیں ہوا۔ اونٹ کا گوشت کھانے کا جو علت ہے یا کوئی حکم ہے، یہ پچھلا جو سبق ہم نے پڑھا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں سے وضو لازم آتا یا نہیں، اس سے یہ الگ تھلگ ہے، اس کو یہ الگ مانتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اونٹ کا ایک الگ ہے، اور یہ حکم ہم منسوخ بھی نہیں مانتے۔ ان فقہا کے نزدیک اونٹ کا گوشت کچا کھایا جائے یا پکا، ہر حال میں وہ ناقض وضو ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ دوسرا موقف ہے کہ وضو واجب نہیں ہوتا، یہ جمہور فقہاء ہیں، اس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ کا جو جدید مفتبی قول ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اور دلال جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آخر الامرین جو تھا وہ ترک الوضوء مما مست النار تھا، اور بقیہ تمام یہ جو فقہا ہیں جو کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو لازم نہیں آتا، یہ اس کو آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے جو حکم منسوخ ہو چکا ہے اس کے اندر اسی کو بھی شامل کرتے ہیں کہ یہ بھی اسی کے ساتھ منسوخ ہو چکا ہے۔ خلفائے راشدین اور کبار صحابہ کا عمل بھی اسی پر تھا کہ وہ آگ پر پکی چیز کھانے سے وضو نہیں کرتے، اور انہوں نے اونٹ اور بکری کے گوشت میں فرق بھی نہیں کیا۔ اس طریقے سے اونٹ کے گوشت سے وضو کا حکم یا تو منسوخ ہے یا پھر یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو استحبابی کیوں ہے، یعنی ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے معنی میں ہے۔ بعض نے تو یہ جواب بھی دیا ہے کہ یہ وضو لغوی وضو مراد ہے، یعنی اپنا ہاتھ اور منہ دھو لینا، یعنی کلی کر لینا، اور ہاتھوں کے اوپر چونکہ اونٹ کے گوشت میں چکناٹ زیادہ ہوتی ہے، چربی زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا مناسب یہ ہے کہ کلی کر لی جائے، منہ دھو لیا جائے اور اپنے ہاتھ دھو لیے جائیں، اس معنی میں اس کو لیتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل اس عبارت سے لی گئی ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ سے، اور یہ تفصیل آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو سے متعلق ائمہ کے جو اقوال ہیں اور دلائل ہیں وہ یہاں پر تفصیل سے ذکر کر دیے گئے ہیں معرف السنن کے اندر۔ امام احمد بن حنبل کا ہے کہ بھی وہ فرماتے ہیں کہ وضو واجب ہو جائے گا اونٹ کا گوشت کھانے سے، چاہے وہ پکا ہوا کھائے یا کچا کھائے، اور اس کے اندر یہ ساری تفصیل یہاں پہ ذکر کر دی گئی ہے۔ جمہور کا مسلک بھی یہاں پہ ذکر کر دیا گیا ہے، اور دلائل دیے ہیں جو جمہور کے ہیں کہ بھئی وضو لازم نہیں آتا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سلمان کی حدیث ہے کہ مرفوع حدیث ہے کہ برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، یعنی کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد وضو، یہاں پہ وضو لغوی مراد ہے، یعنی ہاتھ دھونا یہ کھانے کی برکت میں سے ہے یا اس کا سبب ہے۔ کنز العمال کے اندر ایک ہے کتاب طہارت کے اندر کہ اذا کان احدکم علی وضوء فاکل طعاما فلا یتوضا، اگر کوئی آدمی وضو پر ہو یعنی وضو اس کا ہو اور کھانا کھا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو نہ کرے۔ ہاں، اگر اونٹ کا دودھ وغیرہ پی لیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ مزمزہ کر لے پانی کے ساتھ، یعنی کلی کر لے، یہاں پہ تو واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے۔ اور ایک اور روایت بھی جمہور کی کا مستدل ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منہ کو دھونا اور ہاتھ کو دھونے کو بھی وضو قرار دیتے تھے، یعنی وضو کہتے تھے کہ یہ بھی ایک ہمارا وضو ہے، یعنی لغوی طور پہ یہ وضو ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بھی ہے کہ
کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کا جو دھونا ہے اور جو پوچھنا ہے اپنے چہرے کا، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی وضو ہی شمار ہوتا تھا۔ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک ثابت ہے، اور نسائی کے اندر ان کے اندر بھی یہی ہے کہ ھذا وضو من لم یحدث، یعنی جس کا وضو باقی ہے، ابھی تک وہ اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، کھانا کھا رہا ہے یا کوئی بھی چیز کھا رہا ہے تو اس کے بعد کلی کر لے تو یہی اس کا وضو ہے۔ اچھا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا قول اور وہ حکمت بیان کر رہے ہیں، تو معارف السنن کے اندر وہ حکمت موجود ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کی کا جو حکم آیا تھا یہ کیوں آیا تھا۔ تو جیسے ہم نے علت بھی ذکر کر دی کہ اس میں چربی ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، تو اس لیے کلی کر لینی چاہیے، لغوی معنی مراد تھا۔ اور اگر ہم اس کو وضو ہی جو اصطلاحی وضو ہے وہی مراد لیں تو پھر بھی کیا وجہ ہے، تو علامہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس کا سر یعنی اس کی جو حکمت ہے وہ ذکر کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وضو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اس لیے کرنا چاہیے کہ یہی اونٹ کا گوشت حرام تھا تورات کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر، اور بنی اسرائیل کے سارے انبیاء متفق تھے اس بات کے اوپر کہ اونٹ حرام ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس شریعت محمدیہ کے اندر اس کو مباح قرار دے دیا، حلال قرار دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرنے کے لیے وضو کر لینا چاہیے۔ تو یہ اس وجہ سے تھا۔ اور دوسرا یہ ذکر کیا ہے کہ وضو جو ہے وہ علاج بھی ہے اس سے، کہ انسان کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ یہ تو حرام تھا اور کہیں ہماری شریعت میں بھی حرام نہ ہو، تو لہٰذا جب انسان اس کو کھا لے تو اس کے بعد وضو کر لے، اس سے یہ اس کے دل کے اندر جو چھوٹا سا شک آیا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن صاحب معارف السنن فرماتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے یہ بات ذکر کی ہے کہ میرے نزدیک سب سے اولا بات یہ ہے کہ یہ امت کے خواص کے لیے، اولیاء، اصفیاء، مفتیان کرام کے لیے یہ پھر بھی مستحب ہے کہ وہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لیں، لیکن یہ عام تشریعی حکم نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بدائع الصنائع کے اندر تفصیل سے اس کا ذکر بھی ہے، اور اسی کے اندر پھر انہوں نے اونٹ کے گوشت کے حوالے سے بھی تفصیل ذکر کی ہے، اور آگ پر پکی ہوئی چیز کے بارے میں یہاں پہ ذکر موجود ہے۔ دوسرے ائمہ کے اقوال ذکر کیے ہیں، اور حناف کے جو قول ہے اس کو بھی راجی قرار دیا ہے، اور اس میں جتنے بھی دلائل ہیں وہ دلائل یہاں پہ آپ نوٹ فرما لیں۔ اچھا، اس باب میں امام ترمذی نے جن احادیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جابر بن سمرہ کی، اسید بن حضیر کی روایت، تو جابر بن سمرہ کی روایت کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتوضا من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضا وان شئت فلا تتوضا الى آخر الحدیث۔ اسید بن حضیر کی روایت وتوضؤوا فاخرجہ ابن ماجہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ کہ لا توضؤوا من البان الغنم وتوضؤوا من البان الابل۔ سبق میں موجود احادیث کی کچھ فوائد ہیں کہ شریعت کے بعض احکام تعبدی ہوتے ہیں جن پر بغیر علت جانے عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک حکمت یہ سمجھ آئی، اونٹ اور بکری کے گوشت کے حکم میں فرق شریعت کے تفصیلی ہونے کی علامت ہے۔ صحابہ اکرام دین کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے بارے میں سوال کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ فقہی اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، لیکن دلیل کی بنیاد پر ایک موقف کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ مسئلہ احتیاط فی الدین اور اتباع سنت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عصری تطبیق ہم دیکھیں تو عرب ممالک اور دیگر خطوں میں جہاں اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے وہاں کے مسلمانوں کو اس حکم کا علم ہونا چاہیے، اور مختلف فقہی مسالک کے پیروکاروں کو ایک دوسرے کے اعمال کا احترام کرنا چاہیے۔ حرمین شریفین میں نماز پڑھنے والے حجاج اور معتمرین کو اس مسئلے کا خیال رکھنا چاہیے۔ جدید طور میں جب جو ایگزاسٹک میٹ ہے، یعنی رکھا ہوا جو گوشت ہے، اس کا رجحان بڑھ رہا ہے، تو مسلمانوں کو اپنے کھانے پینے سے متعلق احکامات جو ہے وہ جاننے چاہیے۔ یہ حکم ہمیں سکھاتا ہے کہ طہارت کا تعلق صرف ظاہری نجاست سے نہیں بلکہ بعض اوقات غیر محسوس امور سے بھی ہوتا ہے۔ یہ سوالات بھی اپنے پاس نوٹ فرما لیں جو آپ نے کمنٹ باکس کے اندر ان کے جوابات دینے ہیں۔ سبق کا خلاصہ ایک نظر یہاں دیکھ لیجئے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق نمبر 42 مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔